کسی نبی کے بیان میں ہے کہ کسی نبی نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تجھ کو نیند نہیں آتی؟ کیونکہ وہ بندے کو نیند آتی ہے، اور جب نیند آتی ہے پھر کتنی بھی آپ کو نیند آپ روکنے کی کوشش کریں، کہ لوگ کہتے ہیں نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، تو سولی پہ تو آتی ہی نیند ہے، نیند کا آپ کنٹرول نہیں ہوتا کہ یا اللہ تجھے نیند نہیں آتی، نہیں آتی۔ اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ 2 کانچ کے برتن لے لو ہاتھ میں اور ساری رات کھڑے رہنا، بیٹھنا پڑے بیٹھ جانا، لیکن دیکھنا یہ برتن چھوٹنے نہ پائیں، دھیان سے۔ بہت اچھا۔ ان کا ایک رات کی تو بات ہے، وہ دونوں کانچ کے برتن ہاتھ میں پکڑ لی، آدھی رات تک تو ٹھیک رہا، اس کے بعد ذرا جسم میں سستی آنے لگی، ذرا طبیعت میں کہ جی لیٹ جاؤں یا کو ٹھکانہ مل جائے، پکڑے ہوئے ہیں دھیان سے، لیکن نیند ہے۔ اونگ آئی اور ایک چھوٹ گیا، گر کے ٹوٹ گیا۔ حکم ہوا دیکھو ایک ٹوٹ گیا، اب دوسرا سنبھال کے پکڑنا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بڑا مضبوط کر کے پکڑا ہوا، مگر نیند ہے۔ آئی نیند کا غلبہ ہوا، وہ بھی چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ جواب ملا ایک رات کے لیے یہ اتنے سے بہت ہلکے سے کانچ کے برتن پکڑنے کو کہا، صرف ایک رات کے لیے، پوری رات یہ پکڑ نہیں سکے، ٹوٹ گئے۔ ہمیں نیند آ جائے تو یہ سارا نظام کدھر جائے گا؟ اور اللہ تعالی برابر ہونا، اللہ کے برابر ہونا ممکن نہیں، اس کے جیسا ہونا ممکن نہیں، تو پھر اللہ پہ زور کس کا چلے گا؟ تو کوئی چوری کر سکتا ہے؟ تو بھروسہ کس پہ کریں؟ اس زندہ۔ تالا لگاؤ مگر بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ۔ آپ نے دوا لی ہے، دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اونچی کہیے اللہ۔ اللہ چاہے گا دوا اثر کرے گی، اللہ نہیں چاہے گا دوا اثر اونچی۔ شرعی توکل، شرعی توکل یعنی اسباب پر، تدابیر پر عمل کرنا ہے اور خالق پر نظر رکھنا ہے۔ ہم نے تدبیر اختیار کرنی ہے، بھروسہ اللہ تعالی پر۔ توکل طریقت کا، جو میں نے کہا نا جن کا اعلیٰ مقام ہے، وہ ترک اسباب کرتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ مقام کسی کا ہو وہ اس کی بات ہے۔ یاد رہے ہمارا ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے، ہمارے منہ پر تعریف ہو تو ہر وقت کس کی ہو؟ اور جس کو اللہ نے بنایا ہی تعریف کے لیے ہے، جس ہستی کو بنایا ہی تعریف کے لیے، اور جس کا نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ، تو اس کی تعریف کرنی ہے یا نہیں؟ تو نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اونچی اللہ کی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں تم ہر وقت نبی کی تعریف کرتے رہتے ہو، تو نبی کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ان کو رب نے بنایا ہے۔ اب آپ نے یہ حدیث شریف پہلے بھی سنی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابی ابن کعب آ رہے ہیں، حضور میں دعا کرتا ہوں، ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ آواز کیا کر رہا ہے؟ الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز۔ وہ کہہ رہا ہے میں دعا کر رہا ہوں، دعا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ایک حصہ درود اور 3 حصے اپنی حاجات، ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ وہ آگے سے یہ کہتا ہے جی میری اتنی ساری حاجات ہوتی ہیں، اگر میں درود زیادہ کر دوں گا تو حاجتیں پھر کب پیش؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آدھا ٹائم درود آدھا ٹائم دعا، اب ٹھیک ہے حاجات؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے 3 حصے درود 1 حصہ حاجات، اب ٹھیک ہے؟
فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ وہ آگے سے انکار نہیں کرتا، کہتا جی دعا کروں گا صرف درود ہی پڑھوں گا، دعا کروں گا صرف دھیان دو میں کچھ کہہ رہا ہوں، دعا کروں گا صرف، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، درود نبی پر بھیجا جا رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے صرف درود پڑھ رہا ہے، صرف درود پڑھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور دوسرے تو جو مانگیں گے ملے گا، یہ تیری تمام ضرورتوں کو کافی ہوگا، یعنی تجھے بن مانگے سب کچھ مل جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ تعریف نبی کی کر رہے ہیں، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، تعریف خدا کی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، میں ولیوں کا ذکر کروں، کہیں گے جی اللہ کا ذکر، تو اللہ کے ولیوں کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ دین کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کو کس نے بنایا ہے؟ یہ پورا قرآن جس کے ذکر سے بھرا ہوا ہے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو ہم نے آپ کو ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، پس جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اللہ خود ارشاد ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سن لیں، اس کے بعد جو آیت آنی ہے، ایک آیت کے بعد ہے سجدے کی آیت۔ سجدے والی آیت آج نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کے بعد سجدے والی آیت ہے، ابھی جو آپ کو ذکر سنا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو کہا گیا اللہ کی پاکی بولو اور اس کی تعریف کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تفسیریں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے بھی آپ سنتے ہیں، خود بھی کہتے ہوں گے، ہمارے نبی پاک، میرے نبی پاک۔ ہم پاک کا لفظ نبی کے لیے بھی بولتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکی تو صرف اللہ کی، پاکی تو صرف اللہ، تو پھر اپنے آپ کو پاک کیوں کہتے ہو؟ تمہیں نبی کو پاک کہنے پہ اعتراض ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی ناپاک کہو۔ نہیں جی میں پاک ہوں، میرے کپڑے پاک ہیں، میرا کھانا پاک ہے، جگہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے نبی کو پاک کہہ دیا تو آپ کو اعتراض ہوا۔ کپڑوں کو، جگہ کو، جس چیز کو آپ چاہیں آپ پاک کہہ لیتے ہیں، اس پر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالی خود سے پاک ہے۔ اللہ تعالی اونچی کہیے گا، خود سے پاک ہے، اس کو کسی نے پاک بنایا؟ وہ خود سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق۔ ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ پاک ہے وہ پاک ہے، وہ حال ہوتا ہے، اللہ کی شان وہ پاک ہے۔ اللہ خود سے پاک ہے، اپنے حبیب کو اس نے پاک بنایا ہے، اس نے پاک۔ تو فرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں بھائی، اللہ کا کمال ذاتی ہے، نبی کا کمال اللہ کا دیا ہوا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی، اونچی کہیے گا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ اسی سے اندازہ کر لیں۔ اب ہم کہتے ہیں پنج تن پاک، کہتے ہیں یا نہیں؟ پنج فارسی میں پانچ کو کہتے ہیں، تن جسم ہوتے ہیں،
5 جسم ہیں پاک، 5 تن. دوسری طرح بھی کہہ لیتے ہیں ہم 5 تن پاک. 5 وہ ہو گئے، 3 دوسرے صحابہ ہو گئے، پاک ہو گئے. یہ پاک ان کا ہونا ان کی حال اور ان کے بیان جو اللہ نے کیا اس کے مطابق ہے. اللہ خود سے پاک ہے، تو پاک کا لفظ ایک ہے مگر سب کی حقیقت ایک. اللہ کے لیے تو اس کی شان کے مطابق، مخلوق کے لیے تو ان کے حال کے مطابق لفظ ایک ہوتا ہے مگر اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ ہی کی. اب کسی نے دیکھا کتنا پیارا پھول ہے، تو وہ پھول کی جو تعریف کر رہا ہے تو یہ تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی تعریف. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کو کس نے بنایا ہے؟ تو نبی کی تعریف کس کی تعریف ہوئی؟ ولی کی تعریف اللہ کی تعریف. میں آپ کو بتا چکا ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. آپ نے اپنا قد کاٹ چہرہ رنگ خود نہیں بنایا، رب نے بنایا ہے. تو آپ کی تعریف کس کی ہو گئی؟ اللہ کی تعریف. تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور کثرت سے کرنی چاہیے، تسبیح اور تحمید. آپ کے ہاں یہ جو موتیوں کی مالا ہوتی ہے نا، اس کو بھی آپ تسبیح کہتے ہو. اردو والے اس کو تسبیح کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام تسبیح نہیں ہے، مگر چونکہ اس پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام تسبیح ہو گیا. عربی والے اس کو سبحہ کہتے ہیں. سبحہ یہ عادت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف یہ کہ آپ کا دھیان لگا رہتا ہے. وہ تسبیح موتیوں کی مالا ہونا ضروری نہیں. اللہ بغیر گنے دیتا ہے، ہم گن کے کرتے. بہرحال وہ آپ کی ایک عادت بنی ہوتی ہے. آج کل اس کی جگہ آپ نے وہ بھی چھوڑ دی، اب کاؤنٹر آ گئے، ہر ایک کی انگلی پہ چڑھا ہوا ہے، کاؤنٹر بنا لیے، اس پہ وہ دباتے رہتے ہیں. تسبیح کی جگہ کاؤنٹر آ گئے. چلو بھائی، یہ آپ نے اپنی سہولتوں کے لیے کیا ہوا ہے. اصل تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بولنا کہ اللہ پاک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں، پھر سن لیجئے. میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ، ویسے بھی سبحان اللہ بار بار کہہ رہا ہوں. تو ایک بندہ کہے جا رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. تو اللہ تو ہے ہی پاک. میرے کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی فرق آئے گا؟ نہ کم ہوگی نہ زیادہ، کیونکہ وہاں کمی زیادتی کا کوئی تصور اس طرح کا نہیں ہے. وہ ہے ہی پاک. جب میں کہہ رہا ہوں کہ پاک ہے، پاک ہے، تو انعام ملتا ہے. بندے تو میری پاکی بیان کر رہا ہے، آ تجھے گناہوں سے پاک کر دوں، تجھے آلائشوں سے پاک کر دوں. تو ہم اس کی پاکی بیان کر کے خود پاک ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ جو پاک ہونا لفظ ہے نا، کہ پاک ہو جانا، یہی بتا رہا ہے اللہ خود سے پاک ہے. پاک ہے وہ. یہ نہیں کہ پہلے اس میں کچھ لگا ہوا وہ پاک ہو جائے، نہیں، وہ پاک ہے. ہم پاک ہو جاتے ہیں اس کی عطا سے. تو اللہ کی پاکی بولنی ہے اور اس کی تحمید، اس کی تعریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھ کے دعا شروع کر دی، یا اللہ مجھے سے دے. حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر، پہلے رب کی، پہلے رب کی تعریف کر. دیکھو ہمیں طریقے بتا دیے، رب سے کچھ لینا ہے نا، پہلے اس کی تعریف کرو. اور ذرا سنو نا، آپ کے پاس کوئی آتا ہے مانگنے والا، گداگر، بھکاری، وہ کہتا ہے سخی تیری خیر، پہلے اس نے سخی کہہ دیا. تعریف ہے یا نہیں ہے؟ کنجوس تو نہیں کہا نا. سخی تیری خیر، تیرے بچوں کی خیر، بڑی شان والا اللہ تجھے. وہ آپ کے لیے اچھے جملے کہتا ہے، آپ دے دیتے ہو. وہ اگر گالیاں دے گا دو گے؟ تعریف نہیں کرے، آپ کی کوئی مخالفت کرے گا دو گے؟ کچھ بھی نہ کہے آپ ویسے اس کو ٹال دیں. تعریف آپ خوش ہو جاتے ہو. دو جملے کسی کے کہہ دیں، اس کو دیکھو کتنی خوشی ہوتی. یار تم بہت اچھے ہو، تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے ذہین ہو. جاہل بھی ہو سو کہہ دو تمہیں بہت معلومات ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہو، خوش ہو جاتا ہے. آپ کی تعریف کریں آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو جس کے لیے تعریف بنی ہے، سوچا ہے کبھی
اس کی تعریف کرو. حضور نے فرمایا پہلے تعریف کر پھر دعا کر. تو جب تعریف کر کے دعا کرو گے رحمت ہوگی. کیا ہوگی؟ رحمت. اس کے القاب ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اس کے پاک ناموں سے اسے پکارو. ورنہ سب سے بہترین طریقہ سکھا دیا قرآن نے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تعریف بھی ہے اس میں ساری باتیں. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 کلمے اس کو کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اتنا کر کے دعا کریں، یہ تعریف ہو گئی. تو جب بھی دعا کرنی ہے پہلے رب کی تعریف کریں، اس کی پاکی بولو، اس کی شان بیان کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری جھولی بھر جاتی ہے، رب کی عطا ہو جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، خیر ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور ہم کرتے نہیں ہیں. جب ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ہمارا حال ہے. دنیا کی تعریف، لیڈروں کی تعریف، جھوٹوں کی تعریف. اور جو تعریف والا ہے اس کی تعریف کریں، اس کی ہر وقت تعریف بولنی چاہیے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار. اللہ سے کچھ چھپا سکتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی چھپا سکتا ہے؟ آپ لاکھ پردوں میں ہوں، دنیا سے چھپ جاؤ گے، رب سے چھپ سکتے نہیں. اور رب کی تعریف کرو، اس کی پاکی بولو، اس پہ بھروسہ کرو، اس کے بندے بن جاؤ. تو پھر کیا ہوگا؟ کرم ہوگا. کیا ہوگا؟ اپنے بندوں کے گناہوں پر وہ خبردار ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ صرف گناہوں پر خبردار ہے؟ اونچی. سب کچھ جانتا ہے، مگر یہاں ذکر کیوں کیا؟ ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنا ہے کہ اگر ہم رب کی تعریف کرتے رہیں گے، سیدھے راستے پہ رہیں گے، کوئی گناہ ہو جائے گا مٹا دیا جائے گا. اس کے بندے تو بنے نا. ہم رب کے مطیع بن جائیں، ہم اللہ کے سیدھے راستے پر آ جائیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک شخص کسی کے سامنے گناہ کر رہا ہے، وہ جانے گا. جو نہیں دیکھ رہا اس کو پتا اونچی نہیں. آپ کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، انہوں نے بھلے سڑکوں پہ کیمرے لگا دیے ہیں. آپ کیمرے میں آ جائیں گے، نظر آ جائیں گے تو پکڑ میں آئیں گے. اگر کیمرے میں نظر نہیں آئے تو پکڑ میں اونچی. ایک شخص نے کمرہ بند کیا ہوا ہے، وہ گورنمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے، عدالت کو گالیاں دے رہا ہے، جس کو چاہے گالیاں دے رہا ہے. نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ میں آئے گا نہیں. دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی گواہ بن جائے تو پکڑ میں آتے ہو. اللہ نے بتا دیا مجھ سے خبردار ہے نا، میں سب جانتا ہوں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی نہیں. تو اللہ تعالی اس کا قانون ہر جگہ ہے. گورنمنٹ کا قانون تو وہاں ہے نا جہاں تک دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا قانون ہم اکیلے میں ہوں، کہیں ہوں، وہ سب کچھ جانتا ہے. دلوں میں جو خیال آتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. بھول چوک ہو جائے اور بات ہے، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. خلاصہ آج کی گفتگو کا، پہلی بات تو من دون اللہ، مانا ہے اللہ کے سوا مراد کون ہے؟ بت. یہ بات ہو گئی. جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ شیطان کو مدد دیتا ہے، رب سے مقابلہ کرتا ہے.
یہ بھی آپ نے سن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے حبیب فرما دو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس اتنی کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ توکل بتایا، زندگی بتائی، موت بتائی، تسبیح اور تحمید بتائی، اور اللہ تعالی کا ہر حال میں ہم سے باخبر ہونا، یہ باتیں ہم نے سنی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔